أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم کی پہلی اور نہایت اہم صورت ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کے متعدد نام ہیں۔ تو اب ہم پہلے تو اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، پہلے ہم سورہ فاتحہ کے جو متعدد نام ہیں ان کو بتائیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور فضائل آپ کے سامنے آئے گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا شان نزول آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد ترجمہ ہوگا اور خلاصہ ہوگا۔ تو اس سورت کے جو مشہور نام ہیں وہ کئی ایک ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے جو مختلف کمالات کا مجموعہ ہے، اور زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا جو سب کمالات پر دلالت کرے، تو متعدد ناموں سے ان خوبیوں کو واضح کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنہ ہے، کیونکہ ان میں کمالات بے حساب ہے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اور اسی وجہ سے ایک شخص کو مولوی، مولانا، حافظ، قاری، مفتی، قاضی، جج وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بھی مختلف نام ہیں۔ پہلا نام سورۃ الصلاۃ، نماز کی صورت۔ یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو۔ اب فرض نماز میں امام پڑھے گا اور وہ تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس لیے حدیث قدسی میں اس کو الصلاۃ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے۔ 3.5 آیتوں میں اللہ کی صفات کا بیان ہے اور 3.5 آیتوں میں بندے کی دعا ہے، اور یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے اور مشکات شریف میں یہ حدیث نمبر 823 ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ الحمد ہے، وہ سورت جس کا پہلا کلمہ الحمد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور تعریف ہے، توحید الوہیت اور توحید رسالت، توحید ربوبیت کا بیان ہے، یعنی معبود ہی اکیلے ہیں اور وہی کائنات کے پالنہار ہے۔ اس سورت کا تیسرا نام فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کریم کا دیباچہ، پیش لفظ۔ فتح کے معنی ہے کھولنا، اور فاتحہ کے معنی ہے ہر چیز کا آغاز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی پہلی صورت کا نام فاتحۃ الکتاب 2 وجہ سے ہے۔ ایک یہ صورت قرآن میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے، دوسری وجہ نماز میں قرات اسی صورت سے شروع کی جاتی ہے۔ اب امام بخاری کی بات جو تھی وہ پوری ہو گئی، اسی لیے اس کو کسی پارے میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہر پارے کا خلاصہ ہے۔ پہلا پارہ الف لام میم یعنی سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر فاتحہ کو پہلے پارے میں شامل کرتے تو وہ اسی کا پیش لفظ ہو کر رہ جاتا، حالانکہ وہ پورے قرآن کا مقدمہ اور خلاصہ ہے۔ نمبر 4 ام الکتاب، قرآن کی ماں، یعنی اصل ماں سے اولاد متفرع ہوتی ہے۔ اس صورت میں پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے، اور اس صورت کے مضامین پورے قرآن میں پھیلائے گئے ہیں۔ آگے جب اس صورت کے مضامین کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے، اور اسی نام کے ہم معنی اس صورت کا نام ام القرآن بھی ہے۔ تو کتنا ہو گئے؟
ام الکتاب کے بعد ام القرآن، تو 5 ہو گئے اس طرح سے۔ نمبر 6 الشفاء، کیا نام ہے؟ الشفاء، جس کو الرقیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، منتر۔ الکافی اور الوافی بھی اسی صورت کا نام ہے۔ حدیث میں سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس صورت کے ذریعے عام بیماریوں کو اور خطرناک بیماریوں، زہر وغیرہ کو جھاڑا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی صورت کے ذریعے سانپ کاٹے کو جھاڑا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا تھا۔ اور جب مجھ سے کوئی نمازی معلوم کرنے آتے ہیں اور بیماری وغیرہ پہ، تو میرا خود بھی عمل یہی ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سے اس صورت کا نام الکنز بھی ہے اور الاساس بھی ہے۔ تو یہ تو تقریباً 10 نام سورہ فاتحہ کے آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد اس کی سورہ فاتحہ کی خصوصیات کیا ہے؟ تو پہلی خصوصیت اس صورت کی یہ ہے کہ نماز اسی سے شروع کی جاتی ہے، اور ہر نماز میں خواہ فرض ہو، واجب یا نفل، اس صورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی صورت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن شریف کا متن ہے، اور سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ اب خصوصیت کے ساتھ آپ اس صورت کے ذرا فضائل بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی صورت تورات، زبور، انجیل قرآن میں نازل نہیں کی گئی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو وہ دو ایسے نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھیں گے تو ان میں جو دعائیں ہے وہ قبول ہوگی۔ یہ روایت بھی مسلم شریف میں ہے اور مشکات میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بیماری کے لیے سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھی کا تعلق بندے سے ہے۔ اس میں بندے کی دعا ہے اور بندہ جو چیز مانگتا ہے میں اس کو وہ چیز دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں یہ روایت ہے۔ اب ہم نے تیسری بات، شان نزول۔ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا، ایک آواز میرے کان میں آتی تھی، کوئی شخص کہتا ہے یا محمد، اور میں دیکھتا تھا کہ ایک تخت سنہرا آسمان و زمین میں معلق ہے اور اس پر ایک شخص نورانی بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس آواز سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی بار دیکھا تو ورقہ بن نوفل نے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور توریت و انجیل کے بڑے عالم تھے، اس حال کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ وہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا میں جبریل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہے اور آپ اس امت کے نبی ہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب پڑھ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور پھر دوسری بار کہا کہ کہو
الحمدللہ رب العالمین پوری صورت تک، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگرچہ اس صورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں یہ صورت نازل بھی سب سے پہلے ہوئی، بلکہ سب سے پہلے جن آیتوں سے نزول وحی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارے کی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب تلاوت اور ہے اور اس کی ترتیب نزولی اور ہے۔ آیت قرآن کا نزول تو وقت و حالات کے مطابق تھا، اور جماع و تلاوت کی ترتیب لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ اب خلاصے مضامین آپ ذرا سن لیں۔ اس مضمون کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا، مسلم شریف اور مشکات کی روایت سنائی تھی کہ 3.5 آیتیں 7 آیتیں ہیں نا، تو 3.5 آیتوں میں اللہ کے صفات کا بیان ہے اور 3.5 آیتوں میں بندے کی دعا ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کی نازل فرمائی کہ حق تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کریں۔ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری خصوصی تعریف کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے اور جو کچھ اس نے مانگا اسے ملے گا۔ آپ سمجھیے، ایک بار سمجھیے ذرا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری خصوصی تعریف کی۔ 2، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی مشترک آدھی اللہ تعالیٰ کی صفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، 1، صراط الذین انعمت علیہم، 2، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3، اور آدھی وہ 3.5۔ اب مسئلہ آپ حضرات کے سامنے رہ جاتا ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، ٹھیک؟ میں نماز میں پہلے آپ حضرات کے سامنے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری بات اور آئے گی۔ تینوں اماموں کے نزدیک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ فاتحہ کے نماز سے تعلق کا مسئلہ ہے، مقتدی کے فاتحہ کا مسئلہ نہیں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ واجب ہے، اگر بھولے سے رہ جائے اور سورت پڑھ لے تو سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی، اور بالقصد چھوڑ دے تو وقت میں نماز کا اعادہ واجب ہے، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں آپ کو ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس اختلاف کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سبھی مسلمان ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر خواہ اس کو فرض کہے یا واجب، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، بھول کی صورت میں اختلاف کا اثر ظاہر ہوگا، مگر وہ شاذ و نادر کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایک بات آپ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں مطلق قرات کا حکم ہے، پس وہ رکن ہیں
اور فاتحہ کا حکم اعلیٰ درجے کی خبر واحد میں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعلیٰ درجے کی خبر واحد سے فرض ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے فاتحہ کو فرض قرار دے دیا۔ اور احناف کے نزدیک چونکہ خبر واحد سے، اعلیٰ درجے کی خبر واحد سے فرضیت تو ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے قطعی دلیل ضروری ہے، اس لیے احناف نے اسی حدیث سے وجوب ثابت کر دیا۔ اور مقتدی کے لیے فاتحہ کی فرضیت کے صرف شواف قائل ہیں، دوسرے تین ائمہ مقتدی پر فاتحہ کو فرض نہیں کہتے، بلکہ احناف کے نزدیک تو مکروہ ہے۔ اور اس مسئلے میں ترمذی میں ایک حدیث اور ہے جو حسن کے درجے میں ہے۔ اور فرضیت کے جو مسئلہ ہے اور دیگر بہت سی صحیح حدیثوں میں مقتدی کو قرات سے منع کیا گیا ہے، اور فاتحہ پڑھنا بھی قرات ہے، اس لیے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جہری نمازوں میں جب امام سورۃ الفاتحہ ختم کرتا ہے تو امام بھی اور مقتدی بھی سرًا جہراً آمین کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ دلیل ہے کہ مقتدی پر فاتحہ نہیں۔ جب اس نے امام کی درخواست پر دستخط کر دیے تو اب الگ سے درخواست دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بھائی جان تحصیل حاصل ہے، نہیں سمجھے؟ چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور دوسرے طریقے سے۔ قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرات کی طرف کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرات کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی جھگڑا نہ کیا تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں۔ اور یہ آیت بالاجماع قرات خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ امام بیہقی اور زرقانی نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہیں کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کے بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو صاحب جی سو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی اور ابو داود میں ہے کہ یہ حکم امام اور منفرد کا ہے۔ احادیث دو قسم کی ہے، ایک وہ قسم ہے کہ جس میں امام اور منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جس میں مقتدی کے احکام آئے ہیں۔ ان تمام احادیث میں صرف یہ حکم آیا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ امام کے احکام الگ ہے اور مقتدی کے احکام الگ ہے، اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہے۔ امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، نام تو میں نہیں لوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے ساتھ میں بھی یہ مسئلہ پیش آ گیا ہو۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے امام صاحب، میں نے کہا جی آپ تیسری رکعت میں کچھ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کھڑا ہوتا ہوں آپ فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی فاتحہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا فاتحہ پڑھتے ہو، سورت نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی فرضوں میں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں فرض پڑھنے کا حکم ہے، سورت ملانے کا حکم نہیں۔ اور ہم تو 50 سال سے فاتحہ کے ساتھ میں سورت بھی پڑھتے آ رہے۔ میں نے کہا تم غلط کر رہے ہو، کہ کیا کرے؟ کہ کرے کچھ نہیں، نماز ہو گئی، لیکن آئندہ خیال رکھے کہ امام کے پیچھے نہ فاتحہ ہے نہ سورت ہے مقتدی پر۔ اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہو تو فرضوں میں پہلے فاتحہ پڑھے گا 2 رکعت میں اور سورت ملائے گا، اور دوسری 1 رکعت ہو یا 2 رکعت اس میں صرف سورت پڑھے گا، سورت نہیں ملائے گا۔ سمجھ گئے؟ کوئی آدمی اگر اس کے خلاف کر رہا ہو تو وہ ذرا باز رہے۔ بس آج کا سبق یہی ہے، اور کل سے ہم الحمدللہ رب العالمین سورت کا شروع کریں گے اور ترجمہ کریں گے، اور کچھ اور باقی باتیں جو رہ گئی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کل آ جائے گی۔ اور تقریباً 18 19 20 منٹ تو ہو گئی ہے شاید، اور بس ٹھیک ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا علاج خود سورہ فاتحہ کے ذریعے کیا کرو۔ میں تعویذ دینے کو ناجائز حرام تو نہیں کہتا، مگر بس جتنا ضرور کہوں گا آپ حضرات سے کہ آپ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ اور اب تو لوگوں نے سورہ فاتحہ کو وہاں پڑھنا شروع کر دیا جہاں پڑھنا نہیں چاہیے، جہاں پڑھنا چاہیے وہاں پڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے اب بتاؤ کھانا سامنے رکھا ہے اس پہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جا رہا ہے۔ بھائی فاتحہ کے ذریعے اپنا علاج کرو، پانی میں دم کر کے پی لو،
ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی پہ جادو اور سحر ہو گیا ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو اور پریشان ہو چکا ہو، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک وظیفہ فاتحہ سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آدمی اذان پہ اٹھ جائے فجر کی اول وقت پہ، اذان جیسے ہی ختم ہو وہ وضو کرے، اور وضو کر کے فارغ ہو کر 2 رکعت سنت پڑھے، اور سنت پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں تسبیح لے لے، تسبیح اگر مناسب سمجھے، نہیں تو ویسے ہی، اور 41 مرتبہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے اس کو الف لام سے ملانا ہے، سمجھ لو اچھے سے۔ آپ وضو سے فارغ ہو گئے، آپ کو 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت سنت پڑھ کے آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے فرض نہیں پڑھنے، 2 رکعت سنت پڑھ کر آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے، اور مناسب یہ رہے، بہتر یہ رہے گا کہ آپ ایک بوتل میں، گلاس میں، جگ میں پانی بھی اپنے پاس رکھیں۔ اب آپ کو درود شریف پڑھ لیجئے آپ 3 مرتبہ، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورت کو پورا پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ تو بسم اللہ کی میم کو الف لام سے ملانا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پہ پانی پہ جھاڑ دو، پھونک مار دو، اپنے اوپر دم کر لو، اور پھر اس پانی کو پی لو۔ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ کسی بھی قسم کا سحر جادو ختم ہو جائے گا، دفع ہو جائے گا۔ اکابرین نے اور علماء نے اور سلف نے اس اپنے کتاب میں جگہ دی ہے، وظیفہ لکھا ہے، سوچا آپ حضرات کو بتا دوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو غلطی ہم سے ہوئی ہے سبق پڑھنے پڑھانے میں، اللہ اسے معاف فرمائے، صحیح طور پر پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب